بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ جاری ہے۔ محرم الحرام کے مہینے کی 25 تاریخ کو یعنی 25 محرم الحرام کو حضرت امام سجاد، حضرت امام زین العابدین جن کو کہا جاتا ہے، ان کی شہادت کی روایت ملتی ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت امام سجاد علیہ السلام 12 محرم الحرام کو دنیا سے گئے، لیکن مشہور جو روایت ہے وہ 25 کی ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کا جو نام ہے وہ علی ہے اور کنیت اب محمد ہے۔ جو لقب ہے وہ آپ کا زین العابدین ہے اور سجاد ہے، اور بھی لقب ہے امام کے، لیکن یہ جو دو لقب ہے نا، امام سجاد اور زین العابدین، ان دو لقب نے بڑی شہرت پائی۔ اس کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ یہ جو زین العابدین علیہ السلام کہا جاتا ہے امام کو، یہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کیونکہ پیغمبر اکرم نے اپنی زندگی میں ہی یہ نام دیا تھا کہ میرا فرزند ہوگا زین العابدین، اور ساتھ اس کی وجہ یہ بھی بتائی تھی کہ بروز قیامت جب محشر والے دن عبادت گزاروں میں ایک آواز دی جائے گی، زین العابدین کہاں ہے، تو میرا فرزند علی بن حسین ان کے درمیان بارگاہ الہی میں حاضر ہوگا۔ ایک اور روایت بھی ملتی ہے کہ آپ نماز تہجد پڑھ رہے تھے۔ نماز تہجد پڑھنے کے دوران شیطان نے اژدہے کے روپ میں آ کر آپ کے پاؤں کے انگوٹھے کو چبانا شروع کر دیا۔ امام نے اس کی طرف تھوڑی سی توجہ بھی نہ کی، خدا کی طرف اپنی عبادت میں مصروف رہے۔ جب وہ شکست کھا گیا، ابلیس شیطان شکست کھا گیا، تو شکست کی حالت میں واپس پلٹ گیا، تو خدا کی طرف سے ندا آئی، آواز آئی، انت زین العابدین، تو ہی عبادت گزاروں کی زینت ہے۔ جو امام علیہ السلام کا دوسرا لقب ہے سجاد، اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ بہت زیادہ سجدہ کیا کرتے تھے بارگاہ الہی میں۔ چھوٹی سی چھوٹی نعمت ملنے پر بھی خدا کی نعمت، جب بھی کوئی چھوٹی سی چھوٹی نعمت بھی خدا کی عنایت ہوتی آپ کو، تو آپ خدا کی بارگاہ میں سجدہ شکر کرتے۔ جب لوگوں کی اصلاح کرتے تو بھی سجدہ شکر کرتے، جس کی وجہ سے امام علیہ السلام کے یہ دو لقب زین العابدین اور سجاد مشہور ہوئے۔ امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کا بچپن کا ایک واقعہ ملتا ہے، جس سے ہم امام علیہ السلام کی شخصیت کو سمجھ سکتے ہیں کس انتہا تک پہنچی ہوئی تھی امام علیہ السلام۔ دیکھیں، حضرت ابراہیم جو ہے نا، ابراہیم بن ادھم، وہ راوی ہے، وہ بیان کرتا ہے، میں نے ایک بچے کو دیکھا جو کم سن بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ جو مکے کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے اس بچے سے سوال کیا، بیٹا تم کون ہو، کہاں جا رہے ہو، تمہارا زادرہ کہاں ہے اور تمہاری سواری کدھر ہے؟ تو اس بچے نے مجھے جواب دیا، میرا زادرہ تقویٰ ہے اور میری سواری میرے دونوں پاؤں ہے اور میرا مقصد میرا مولا ہے۔ دیکھیں، یہ حضرت امام سجاد علیہ السلام کی بچپن کے زمانے میں شخصیت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے، اگر کسی نے سمجھنا ہو کہ امام کس انتہا تک پہنچے۔ واقعہ کربلا میں ملتا ہے کہ جب واقعہ کربلا ہوا، روز عاشور کا دن تھا، یا 9 محرم تھا یا 10 محرم تھا، کہ امام حسین علیہ السلام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی عیادت کرنے کے لیے گئے، کیونکہ آپ بیمار تھے، عیادت کرنے کے لیے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے علی سے، جن کو زین العابدین کہا جاتا ہے، ان سے سوال کیا، بیٹا تمہاری کوئی خواہش ہے تو مجھے بتاؤ۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، بابا جان میری کوئی خواہش نہیں ہے، میں خدا کی رضا میں راضی ہوں۔ یہ تھے وہ شخصیت جنہوں نے واقعہ کربلا کے بعد بیبیوں کے ساتھ کوفہ، شام جیسے ایسے نازیبا مقامات پر بھی سفر کیا، اور اپنی زندگی میں بعد میں بھی امام نے غم یقیناً منایا اپنے بابا کا جب واقعہ کربلا ہو گیا، لیکن امام کی ذمہ داری بہت ہی زیادہ سخت تھی۔ امام علیہ السلام کی ذمہ داری اتنی سخت تھی کہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو تبلیغ کھلے عام نہیں کر سکتے تھے، آپ کچھ غلام خریدتے، ہر سال ان کی تبلیغ کرتے، انہیں اہل بیت کا جو دین تھا وہ بتلانے کے بعد انہیں رہا کر دیتے تاکہ اپنے علاقوں کی طرف جائیں، انہیں پیغام دیں اہل بیت کا۔
وہ جو دعائیں ہیں امام سجاد علیہ السلام کی صحیفہ سجادیہ، اس میں بھی امام علیہ السلام نے اس طرح خدا کی معرفت بیان کی ہے کہ انسان اگر اسے پڑھے تو حضرت امام سجاد علیہ السلام کی عظمت کو پہنچ سکتا ہے۔ آخر میں دعا گو ہیں کہ پروردگارہ ہم سب کو امام سجاد علیہ السلام کی سنت و سیرت پر چلنے کی توفیق دے۔ دیکھیں جو مقصد ہوتا ہے نا دعا کرنے کا، وہ یہ ہے کہ خدا نے خود فرمایا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کروں گا۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ یہ دعا اگر نہ کرتے تو میں ان کی پرواہ بھی نہ کرتا۔ یہ دعا ہی ہے جس کی وجہ سے انسان کی طرف خدا متوجہ ہوتا ہے۔ انسان جو دعا نہیں کرتا وہ ایسے ہی ہے جیسے مغرور انسان ہے، تکبر کرتا ہے، خدا کے آگے اکڑ جاتا ہے۔ لہذا دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہم سب کو، خصوصاً مجھے بھی اور جہاں جہاں تک یہ پیغام پہنچے گا، ہم سب کو مل کر کہ خدا ہمیں بھی ان ہستیوں جیسا مکمل نہ صحیح عقل کا قاعدہ ہے کہ انسان کل تک نہ پہنچ سکے تو کل تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے، بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔